یہ بتائیے مرشد کی ضرورت کیوں ہے اور مرشد کیا کرتا ہے؟ خود ہم اپنی کتابیں پڑھ لیں، مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کتابیں بھی تو کسی مرشد نے لکھی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ کتاب تو ایک ہے، اس کا کتاب جو ہے وہ انسان ہے۔ جس نے بھی کتاب لکھی ہے وہ اس نے اپنے خیال کے مطابق لکھی۔ قرآن حکیم نہیں ہے، قرآن پاک بھی ایک کتاب ہے، سورہ فاتحہ۔ قرآن پاک بھی ایک کتاب ہے۔ مرشد ارشاد کرنے والا، سیدھی راہ دکھانے والا، اور سورہ فاتحہ میں اللہ نے واضح فرما دیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس میں بھی مرشد کا ہے، انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اور جن پر اللہ نے انعام کیا دوسرے مقام پہ قرآن پاک میں ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انبیاء ہے وہ سیدھی راہ دکھانے والے، صدیق ہے۔ انبیاء تو حضور کی ذات پر ختم نبوت ہو گئی، کوئی نبی نہیں ہے۔ صدیق کی راہ پر چلنے والے ہیں، شہداء موجود ہیں، صالحین جو کہ اولیاء اکملین ہیں۔ اللہ وضاحت فرما رہا ہے ان کی راہ جو ہے وہ سیدھی راہ ہے، ان پر میرے انعام ہے، حسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت جو ہے وہ حسین ہے، ان کے دامن سے وابستگی۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ تب ہوگی کہ وہ عبادت کرے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مطمئنہ نفس کو فرمایا جا رہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف رجوع کر، راضی ہو اور راضی کر۔ پھر بھی فرمایا اگر خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے تو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو، پھر تو میری جنت میں داخل۔